ماتوں کے حوالے کرنا ہے۔ خدا نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ جس میں سب سے پہلے لوگوں نے شک کیا وہ عیسیٰ تھا، اور کل میں نے اس اللہ کی نشانی کے اقتدار اور اختیار آپ کے سامنے پڑھے تھے۔ اب کیونکہ زمانہ ترقی کر گیا ہے، اب بچے اللہ فنار بے بکری نہیں پڑھتے، اب وہ کمپیوٹر کی سکرین پہ ہیں، ان کی فنگر ٹپس کے نیچے دنیا کی لائبریریاں ہیں، وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں جہاں چاہیں پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا میں نے خود اپنی ذاتی سوچ کے ساتھ یہ سمجھا کہ عیسائی آج کے دور میں جتنی بھی علمی تحقیقات آتی ہیں یہ ساری عیسائی کرتے ہیں۔ ریسرچ میں وہ ہم سے آگے ہیں، بنیاد علم میں وہ ہم سے آگے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ تو جب ان کے پاس یہ سب کچھ زمانے کا شعور ہے تو ان کا یہ جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ آخر آپ کسی اسلام میں نفرت کا حکم نہیں ہے، نفرت جرم سے کرنی ہے، مجرم سے نہیں۔ رسول فرماتے ہیں نفرت مجرم سے کرو گے تو اسے اچھا کون کرے گا؟ نفرت جرم سے ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو ماننا ہے کہ انہوں نے کہا کیوں ہے، دلیل کیا ہے ان کے پاس۔ آخر ہر مذہب کسی نہ کسی دلیل پہ کھڑا ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ میں دلیل ڈھونڈنے کے لیے میں نے ان کی بائبل کو بار بار پڑھا، چونکہ وہ بائبل آج اس حالت میں نہیں ہے، تحریف ہو چکی ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس بائبل میں وہ راز کہیں نہ کہیں تو ہوگا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس میں ایک باب ہے متی کی انجیل، جس طرح ہمارے قرآن میں سورتیں ہیں، بائبل میں باب ہوتے ہیں، اس میں ایک باب ہے متی کی انجیل۔ اس میں ایک جگہ پہ وہ راز مل گیا جس کی وجہ سے عیسائیوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب میں وہ راز آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، پھر اس راز کو قرآن کے تناظر میں دیکھیں گے کہ اس راز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ موضوع میرا وہی ہے کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ اسی آیت کا میں نے آج نتیجہ دینا ہے۔ اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ آج جو دنیا میں عقیدہ ہے ایک ہی عقیدہ ہے، عیسائی، وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیوں کہا تم نے اللہ کا بیٹا ہے؟ متی کی انجیل میں ہم کیونکہ ویڈیو کیمرے سے پوری دنیا اس مجلس کو دیکھ رہی ہے، میں وہ لفظ کہوں گا جو بائبل میں ملیں گے آپ کو کہ عین ہی ایسے ہی لفظوں میں لکھا ہے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ، جہاں ٹرانسلیٹ کی ضرورت ہوگی میں کروں گا، خداوند یسوع مسیح قید خانے میں تھے، 12 حواری دروازے پہ بیٹھے تھے جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، وہ دروازے پہ بیٹھے تھے، اور بائبل کہہ رہی ہے خداوند یسوع مسیح زندان میں پکار پکار پکار، یہ لفظ 3 بار آیا، پکار 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 کے کہہ رہے تھے ایلی ایلی لما شبقتنی۔ جو ہاتھ اٹھا ہے ان کا میں شکریہ ادا کروں گا، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ بائبل اردو میں لکھی ہے، یہ جملہ عبرانی زبان میں لکھا ہے، جیسے قرآن میں الف لام میم ہے، ہاں میم عین سین کاف ہے، اس طرح بائبل والے کہتے ہیں کہ یہ وہ ایک جملہ ہے جو راز انہی کے پاس ہے، ہمیں نہیں پتا یہ راز کیا ہے۔ یہ عبرانی زبان میں لکھا ایلی ایلی لما شبقتنی، لیکن اب تو مزید تحقیق بہت کھل گئی ہے، اب تو ہم ہر جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں، پرانی سی پرانی قدیمی زبان بھی نکالی جا سکتی ہے۔ جب ایلی ایلی لما شبقتنی کو قدیمی عبرانی میں جا کے پڑھا تو اسے عربی میں ناد علی کہتے ہیں۔ نہیں، اسے عربی میں ناد علی کہتے ہیں، اردو میں اسے یا علی مدد کہتے ہیں، کیونکہ مجلس میں میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوں گے وہ یقیناً یہ سمجھیں گے کیونکہ مجمع علی والا تھا، خطیب بھی علی علی کر رہا تھا، تو اس نے ایک جگہ سے کہہ دیا کہ یہ تو علی کہا تھا، یہ علی کیسے کہا تھا؟ یہ بائبل میں لکھا ہوا ایلی ایلی، یہ لفظ 2 دفعہ لکھا ایلی ایلی لما شبقتنی۔ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھو، صدیوں پہلے کوفے کے منبر میں بیٹھ کے علی نے کہا تھا میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے، میں وہ ہوں، انا ایلیا فی الانجیل۔ انا ایلیا فی الانجیل، مجھے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے، زبور میں طوی کہا جاتا ہے،
اور قرآن میں علی کہا جاتا ہے. ایلی ایلی لما شبقتنی، اے علی اے علی میری مدد کو آئیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب جو عقیدہ ہے ان کا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ کیسے آیا؟ عیسیٰ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. یہ عقیدہ جتنی دیر تک عیسیٰ رہے تب تک یہ عقیدہ نہیں آیا. یہ عقیدہ آیا عیسیٰ کے جانے کے بعد. عیسیٰ کے جانے کے بعد یہ تحریف ہوئی ہے، کیونکہ ہمیشہ عقیدہ تب خراب ہوتا ہے جب وارث چلا جاتا ہے. ہم اس لیے مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمارا ہے. جب وارث موجود نہ ہو، اور یہ آپ ماشاءاللہ تدریسی پروسیس سے سارے گزر چکے ہیں، ہر ایک بندے نے زمانہ طالب علمی دیکھا ہے، جب جس پیریڈ میں ٹیچر نے نہ آنا ہو اور بچوں کو یقین ہو جائے کہ آج ٹیچر نہیں آیا، پھر اس کلاس میں جو حالت ہوتی ہے نا جی، وہ قابل دید ہوتی ہے، دیکھنے والی ہوتی ہے. کوئی کسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی کسی کو پکڑ رہا ہے، اور کچھ شرارتی ٹیچر کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پھر ٹیچر بن جاتے ہیں، اور ٹیچر بن کے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹیچر ہوں، مجھ سے ویسے ہی ڈرو جیسے اسے ڈرتے ہیں. تھوڑی دیر بعد اچانک کوئی بچہ چیخ مار کہتا ہے سر جی آ گئے. اب وہ جو بیٹھے ہوتے وہ تو وہیں کے وہیں بیٹھ گئے، وہ تو اپنی نشستوں پہ تھے. وہ جو مسکین وہاں بیٹھا تھا نا، اب اسے تو ٹائم لگنا تھا نا اپنے بینچ تک جاتے ہوئے، اپنی سیٹ تک جاتے، وہ وہیں کا وہیں رک گیا اور ٹیچر پہنچ گیا. ٹیچر نے دیکھ لیا یہ میری جگہ پہ بیٹھا ہے. ٹیچر نے آتے اسے کان سے پکڑ کے اٹھایا، اسے کہا تو بیٹھا تھا نا، اب پڑھا. اب پڑھا، اب جو کام میرا تھا وہ کر. امام ہے پردے میں، چند ندانوں نے کہا کہ ہم بھی اس جیسے ہیں، جب وہ آئے گا تو سب سے پہلے یہی کہے گا میری جگہ پہ بیٹھے تھے، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ، رزق بانٹ کے دکھاؤ، دریا موڑ کے دکھاؤ، سورج پلٹا کے دکھاؤ. اب عیسیٰ جو تھے وہ جاتے ہوئے جو جملہ کہہ کے گئے، اس جملے کو غلط استعمال کہا گیا. بائبل سے عیسیٰ کو جو اللہ کا بیٹا کا عیسائیوں نے وہ کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جیل زندان میں پکار کے کہہ رہے تھے ایلی 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 لما شبقتنی. ناگہا یعنی کہ اچانک ایک نور زندان میں آیا، اس نے خداوند یسوع مسیح کو لیا اور آسمان کی طرف اڑا. 12 حواریوں نے سر اٹھایا، انہوں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا مجھے میرا باپ لینے آ گیا، مجھے میرا باپ لینے آ گیا. یہ آخری جملہ تھا جو عیسیٰ نے جاتے ہوئے دنیا میں دے دیا. عیسیٰ نے کہا مجھے میرا باپ لینے آ گیا ہے. 12 حواریوں نے یہی عقیدہ پوری دنیا میں پھیلا دیا کہ ہم دیکھ رہے تھے، ہم سن رہے تھے، وہ جاتا ہوا کہہ کے گیا تھا مجھے میرا باپ لینے آ گیا ہے. ہمیں تو اب پتا چلا وہ تو اللہ کا بیٹا تھا، کیونکہ اسے اللہ لینے آیا تھا اور اس نے کہا میرا باپ مجھے لینے آ گیا ہے. جب میں نے بائبل میں پڑھا فوراً قرآن کی آیت کھول پڑی، خدا کہا میں تجھے مثال دوں آدم کی اور عیسیٰ کی، کیونکہ یہ دونوں تراب کے بیٹے تھے. عیسیٰ بھی تراب کا بیٹا تھا. مٹی کے بیٹے نہیں، تراب کے. مٹی اور ہے، تراب اور ہے. اس کا مطلب ہے جسے عیسائی اللہ سمجھتے تھے، وہ اللہ نہیں، وہ کوئی اور تھا. اس لیے پھر اسی نے لے کے گیا کہ انتظار کر میرا آخری آنے والا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے وصیت کی ہے اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ
ہم نے عیسیٰ کو وصیت کی جب تک زندہ رہے صلاۃ بھی قائم رکھنا، زکوٰۃ بھی دینا، جب تک زندہ رہے۔ اب ہم نے قرآن کے مفسرین سے پوچھا کہ عیسیٰ کہاں ہے؟ کہتے زندہ۔ کہاں؟ چوتھے آسمان پہ۔ تو وہ کون سی صلاۃ ہے جو چوتھے آسمان پہ قائم ہے؟ اب یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ کتنے نبیوں کی میں دعائیں تمہیں دکھاؤں قرآن سے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے، میرے مالک مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنانا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اور میری ذریت کو بھی اس پہ قائم رکھنا۔ تو مجھے بتاؤ کیا اس دعا مانگنے سے پہلے ابراہیم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ معاذ اللہ نماز تو پڑھتے تھے۔ تو جو کام کر رہے تھے، اتنی زور سے دعا کیوں؟ میرے اللہ مجھے قائم رکھنا اور میری ذریت کو بھی قائم رکھنا۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے صلاۃ قائم کرنے والا رکھنا، میری ذریت کو بھی رکھنا۔ خدا عیسیٰ سے کہہ رہا ہم نے تجھے زندہ رکھا ہے، جب تک زندہ رہے صلاۃ کو قائم رکھنا، زکوٰۃ بھی دیتے رہنا۔ کتنے نبیوں کے میں واقعات ایسے دکھاؤں جہاں قرآن کی آیتیں بولی، خدا نے کہا صلاۃ کو قائم رکھنا، صلاۃ کو قائم رکھنا، صلاۃ کو قائم رکھنا۔ اور ایک نبی نے بھی جاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں دعویٰ کر کے جا رہا ہوں میں قائم کر گیا ہوں، میں قائم کر چکا ہوں، یہ کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ یہ اعزاز صرف علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے پاس ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد حسین کی زری کی طرف انگلی کر کے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، ہم گواہی دیتے ہیں تو نے صلاۃ کو قائم کیا ہوا۔ یہ گواہی صرف اب قرآن کی پہلی آیت کا جو موضوع تھا تعریف اس اللہ کی جس نے اپنے لیے کسی کو بیٹا نہ بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ، اور اس کی سلطنت میں کوئی اس کا حصے دار نہیں۔ یہ بھی ثابت ہو چکا پچھلی گزشتہ تقاریر میں کہ اس کی مملکت میں کون کون اس کا حصے دار ہے۔ میں نے ہر مجلس میں ایک ایک اختیار آل محمد کی دہلیز پہ دکھایا۔ آیت کا آخری ٹکڑا رہ گیا اور اسی پہ گفتگو۔ خدا کہتا ہے لم یکن لہ ولی من ذل، میرا ولی ہے لیکن ذل نہیں۔ میں آج 5ویں تقریر ہے اور میں نے 5 تقاریر میں جب بھی اس آیت کا ترجمہ دہرایا ہے میں نے لفظ یہی کہا ہے کہ خدا نے کہا لم یکن لہ ولی من ذل، میرا ولی ذل نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے عربی میں بھی ذل اور میں نے جان بوجھ کے اس کو اردو میں بھی ترجمے میں ذل ہی کہا تاکہ آخری مجلس میں جب میں نتیجہ دوں تو وہ نتیجہ آپ کے لیے آسان ہو سکے۔ میرا ولی کبھی بھی ذل نہیں ہو سکتا۔ توجہ پوری سامان رکھے گا تو نتیجہ دوں۔ یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ میں علی ولی اللہ قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں اور بالکل نئی آیت سے کرنے لگا ہوں، جس آیت سے شاید آپ نے پہلے اس تناظر میں کبھی نہ سنا ہو۔ سرکار تشریف فرمائیں آپ کا ایک عہد گزر گیا علماء اور ذاکرین کو سنتے ہوئے، اور مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ ہاتھ تب اٹھاتے ہیں جب بات آپ کو پہلی بار سنائی دے۔ خدا کہتا ہے میرا ولی کبھی بھی ذل نہیں ہوتا ہے، صحیح میرا ولی لیکن ذل نہیں ہے۔ اب ذل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا کہتا کہ میرا ولی ہے لیکن جاہل نہیں تو فوراً پتا چل جاتا کہ اس کا مطلب عالم ہے۔ اگر خدا کہتا میرا ولی بخیل، فوراً پتا چل جاتا کہ سخی ہے، کیونکہ چیز ہمیشہ ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ خدا نے کہا لم یکن لہ ولی من ذل، میرا ولی کبھی بھی کوئی ذل نہیں ہو سکتا۔ میں نے المنجد سے لے کے فروز اللغات تک لغت کی کتابیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں۔ میں نے کہا یہاں ڈھونڈنا ہے اللہ کا ولی۔ خدا نے کہا میرا ولی ہے لیکن ذل نہیں۔ خدا نے نام نہیں بتایا، خدا نے متضاد بتایا ہے کہ متضاد سے تم نے حقیقت کو پہنچانا ہے۔ میرے مالک یہ ذل کیا ہے؟ جب میں نے لغت کو ڈھونڈا تو لغت میں ذل کا ترجمہ ہے سب سے چھوٹا، سب سے پست، سب سے حقیر۔ 3 ترجمے ملے ہیں مجھے لغات میں۔ شیعہ سنی لغت، کیونکہ شیعہ یہ نہیں ہوتی، لغت لغت ہوتی ہے۔ لغت میں ہے ذل کا معنی ہے پست، ذل کا معنی ہے حقیر، ذل کا معنی ہے چھوٹا۔ میں نے ان تینوں کا متضاد ڈھونڈا، چھوٹے کا متضاد بڑا، حقیر کا متضاد اعلیٰ، پست کا متضاد بھی اعلیٰ۔ اس کا مطلب خدا کہہ رہا ہے میرا ولی کبھی ذل نہیں ہوتا۔ جب میں نے اعلیٰ کا عربی میں لفظی ترجمہ ڈھونڈا مجھے ہر لغت میں ایک ہی ترجمہ آیا کہ ذل کے متضاد کو علی کہتے ہیں۔ خدا نے کہا میرا ولی سوائے علی کے کوئی ہو ہی نہیں، میرا ولی ہے۔
میرا ولی ہے لیکن ذل نہیں، چھوٹا نہیں، بڑا ہے. اور بڑے کو عربی میں کہتے ہیں علی. خدا کہتا میرا ولی ہے لیکن علی. اور اگلی آیت پھر کتنا خوبصورت خدا نے یہاں آیت کو جوڑا، کتنا خوبصورت ہے، لفظ کتنا خوبصورت آیا ہے. آپ ذاکر کا قصیدہ سنتے ہیں نا جی، ایک شعر کے بعد اگلا شعر اس سے زیادہ حسین ہوتا ہے. داد اس شعر پہ ہوتی ہے جس سے پچھلے کا معنی بھی باہر آتا ہے. خدا نے پچھلی آیت کا معنی اگلی آیت میں نکال دیا. خدا نے کہا میرا ولی ذل نہیں ہے، میرا ولی علی ہے. کبرہ تکبیرہ، میں غروری اس بات پہ کرتا ہوں. تکبر ہی میری کبریائی میں تب آتا ہے. خدا نے کہا تمہارے سجدے کرنے سے مجھے غرور نہیں آتا، مجھے غرور تب آتا ہے جب رکوع میں علی جھکتا. وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا، میری تکبیر ہے تو اس کبریائی کی وجہ سے. آج جو بھی اللہ اکبر کہے، اس اللہ اکبر کے پیچھے جو گہرائی میں راز چھپا ہے وہ علی کا سجدہ ہے. اللہ کوشش میں نے مکمل کی ہے، ورنہ اس دہلیز پہ خیرات تو کوئی مکمل طور پہ ظاہر کر نہیں سکتا. کوشش میری مکمل رہی کہ میں اسی آیت کے ضمن میں رہوں اور آپ کے سامنے بہتر سے بہتر طریقے سے حاضری دے سکوں. بس زندگی باقی، ملاقات باقی، لیکن 4 چیزوں. پاک سید آپ کو بسم اللہ، پاک سید آپ کو عزتوں سے نوازیں. جب سانسیں جتنی دیر تک انہوں نے نوکری لینی ہوئی، بس گزارش یہی ہے کہ اگر مجھے کوئی 5 مجلسوں کی قیمت دینا چاہے تو وہ 4 وعدوں کے ساتھ دے دے. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے قاتل کی کبھی عزت کرنا. زندہ رہوں نصیحت سمجھنا، کسی بھی چوک میں وکالت زہرا کرتا مارا جاؤں، میرے لفظ وصیت سمجھنا. شیعہ قوم 4 عقیدوں پہ قائم رہے، علی ولی اللہ پہ سیسا پلائی دیوار ہو جاؤ. ماتم شبیر کھل کے کرو، عزادار یہ حسین پہ ایک لمحے کے لیے شرماؤ نہ. ہر عقیدے والے سید کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو، اولاد زہرا ہونے کی وجہ سے، اور بطول کے قاتل کی عزت کبھی سمجھوتا نہ کرنا. شیعت مشکلوں کو نام ہے، شیعت آسانی کا نام نہیں. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں دنیا بھی رکھوں تو علی بھی رکھوں تو یہ جھوٹ ہے. علی فرماتے جب میں دل میں آتا ہوں تو سب سے پہلے دنیا جاتی ہے. علی فرماتے اس لیے کہ میں نے دنیا کو طلاق دی ہے، جہاں یہ ہو وہاں میں نہیں آتا. علی مشکلوں کا نام ہے، علی ولی اللہ مشکلات کا نام ہے. نہیں بتایا گیا، بہت آسان سمجھ لیا بندوں نے کہ زبان سے ذرا 3 لفظ ہی کہنے نا، علی ولی اللہ. تمہیں اس علی ولی اللہ کی قیمت کا نہیں پتا. علی ولی اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ محمد کی بیٹی ہے. جس نے نہیں ماتم کیا اس نے امیر سمجھا اپنے آپ کو. بادشاہ حسین محبت قبول کرے، یہ پہلی مستور ہے جس کا جرم علی ولی اللہ تھا، جو ولایت علی کے جرم میں قتل ہو گئی تھی.